یاد رکھنا میرے عزیزو، جیسے کوئی مہمان آتا ہے تیاریاں کیا کرتے ہو، ویسے ہی یاد رکھنا دنیا کے مہمان کی کیا اوقات، یہ تو اللہ کا مہمان ہے۔ یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ پروردگار کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ دنیا والے مہمان کا خیر مقدم کرتے ہو، یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ اے بیڑی بازو سدھر جاؤ، اس مہمان کا استقبال کر لو۔ تیرے نام کے سہارے واہ واہ یا رسول اللہ، تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ تیرا نام لے رہا ہوں آقا، تیرا نام لے رہا ہوں، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے۔ تیرا نام لے نعرہ رسالت، فیضان مدینہ شریف، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت، حضرت قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ۔ واہ واہ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے۔ تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں بطور خاص۔ مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے، لیکن مجھے بیڑیوں میں رکھتے، مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے، لیکن مجھے بیڑیوں میں رکھتے، مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے، لیکن تیرے ذکر کا ہے صدقہ آقا، تیرے ذکر کا ہے صدقہ، یہ غلام چل رہا ہے۔ تیرے ذکر کا ہے صدقہ، یہ غلام چل رہا ہے۔ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام ڈیلے 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 ریپیٹ جو آتی ہے ریپیٹ۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔
تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے۔ بریلی شریف الحمدللہ ہم سارے لوگ، آپ تو ہم سے بھی زیادہ قریب ہیں بریلی شریف کے، لیکن ہم بھی کوئی دور نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم ملک بھر میں جاتے ہیں جلسوں میں تو لوگ بڑی دور دور سے بریلی شریف آتے ہیں بارگاہ سرکار اعلیٰ حضرت میں، اور باہر ہم سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ بریلی شریف سے کتنی دور رہتے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں 100 کلومیٹر 120 کلومیٹر، تو وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ بریلی شریف میں ہی رہتے ہیں، سمجھو اتنا قریب ہے۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں، بریلی سے آواز نکلی دنیا میں گونج گئی، گونج رہی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک گونجتی رہے گی۔ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، یہ نہیں اگر کرامت تو بتاؤ اور کیا ہے، یہ نہیں اگر کرامت تو بتاؤ اور کیا ہے، یہ نہیں اگر کرامت، یہ نہیں اگر کرامت تو بتاؤ اور کیا ہے، جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت، جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت کا سلام چل رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یہ نہیں اگر کرامت تو بتاؤ اور کیا ہے، جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت، جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت کا سلام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام۔ جس کا اس پورے مجمع کے اندر جس کا کام حضور کے نام کی برکت سے چلتا ہے، بس وہ بولے، باقی کوئی نہیں بولے، خاموش رہے، اور یقیناً سب کا چلتا ہے نا، تو سب بولیں گے تیرے نام کے سہارے میرا نام، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے، چلتا رہے گا، کیونکہ نام ہی اتنا پیارا ہے۔ دیکھنا گفتگو مہکے گی، سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا۔ دیکھنا گفتگو مہکے گی، سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا۔ صرف ایک پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو، ایک دو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، جیسے کوئی مہمان آتا ہے تیاریاں کیا کرتے ہو، ویسے ہی یاد رکھنا دنیا کے مہمان کی کیا اوقات، یہ تو اللہ کا مہمان ہے۔ یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ پروردگار کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ دنیا والے مہمان کا خیر مقدم کرتے ہو، یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ اے بیڑی بازو سدھر جاؤ، اس مہمان کا استقبال کر لو۔ کریں گے استقبال؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو دیکھو اتنا کرم کیا ہے کہ رمضان مہمان ہے اور اس کی برکتیں اتنی، فرمایا تم جس سمدی سے توقع رکھتے ہو نا کہ بڑھیا دے کے جائے گا، وہ کیا دے گا؟
یہ رب کا مہمان جو آ رہا ہے یہ اتنا دے کے جائے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ ماہ رمضان میں تم ایک نیکی کرو گے اللہ تمہیں ثواب میں 70 کا عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی کرو گے ثواب 70 کا ملے گا، ایک کے بدلے 70۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالی شیطان کو قید کر دیا کرتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا کرتا ہے، مگر شیطان جانے سے پہلے بڑا پریشان۔ اب یہ جو ٹائم ہے نا، میرا خیال ہے 12 تاریخ کو پہلا روزہ ہے نا، 12 مارچ کو، ادھر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ 12 کو ہے۔ اب شیطان بڑا گھبرایا ہوا پھر رہا، بھاگ رہا ہوگا، بڑا گھبرایا ہوا پھر رہا ہوگا۔ اور نوجوانوں کے پاس اس نے پوری اپنی ٹیم لگا دی ہوگی، پوری طاقت، بولے انہیں سمجھاؤ 1 مہینہ ہم غیر حاضر رہیں گے چھٹی پہ، تمہیں ہمارا پورا کام کرنا۔ ٹریننگ دے رہا ہوگا لگاتار، پوری شیطان کی ٹیم پوری بوکھلائی ہوئی کوشش میں ہوگی۔ 1 مہینے کے لیے قید کر دیا جائے گا، مگر یاد رکھنا یہ تیار کر کے جانے کی کوششیں کرے گا، یہ بار بار کہے گا ارے رمضان، ارے رمضان کیسے ہوگا، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی۔ اور اگر اس کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا، اگر رب کے کرم پہ خیال کر لیا تو خیال آئے گا واہ میرے مولا تیرا کرم ہے، تو نے ایک اور رمضان عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک اور رمضان تو نے مولا عطا کر دیا۔ اب سنو میرے عزیزو، اگر تمہارے گھر پہ آئے مہمان تم اس کا خیال نہ رکھو، خاطر تواضع نہ کرو، آئے حسان بھائی نظامت کرنے، اگر آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا، کوئی کمی رہ گئی تو کل جا کے بریلی میں کہیں گے ادے پور والوں نے خیال نہیں رکھا، مہمان نوازی نہیں جانتے، مہمان کا خیال رکھنا نہیں جانتے۔ یا مان لیجئے آپ کسی کے گھر جائیں، اگر آپ کی خاطر تواضع میں کمی رہ گئی، آپ کا استقبال نہیں ہوا، آپ کہیں گے مہمان کی قدر نہیں جانتے، مہمان کی عزت کرنا نہیں آتا۔ اے لوگو سنو سنو، جب مہمان کی عزت نہ ہو، مہمان کی قدر نہ ہو تو غصہ آتا ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی تو مہمان ہے اور اسے بھیجنے والا رحمان ہے، یہ رحمان کا مہمان آ رہا ہے، اگر اس کی قدر نہ کی، اس کا استقبال نہ کیا، اس کی عزت و تکریم نہ کی، اس کا احترام نہ کیا تو یہ بھی سوچ لینا اللہ تعالی ناراض ہو جائے گا، پروردگار ناراض ہو جائے گا، کیونکہ مہمان بنا کے وہ بھیج رہا ہے، اگر اس کے مہمان کی قدر نہ کی، اس کے مہمان کا استقبال نہ کیا، اس کے مہمان کی عزت نہ کی تو رب ناراض ہوگا۔ یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا کل میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک بندہ ہوگا میزان پہ کھڑا ہوگا، اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے کہ اچانک اس کے لیے فیصلہ رب کی بارگاہ سے آتا، اس سے پہلے ہی ایک انسان آ گیا، ایک انسان آ کر کہتا یا اللہ اس آدمی کو جنت میں داخل نہ کرنا، اے مولا اسے جنت میں نہ بھیجنا، یا اللہ میں اس پہ مقدمہ کر رہا ہوں، تیری عدالت کے اندر مجھے فیصلہ کرانا ہے، یا اللہ میرا فیصلہ کر دے، یا اللہ میرا انصاف کر دے۔ نوجوانوں غور سے سنو، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ مقدمہ کرنے والا وہ آ کر کہے گا مولا اسے جنت میں داخل نہ کرنا، تو یہ انسان کہے گا بھیا تجھے مجھ سے کیا تکلیف، میں تو تجھے جانتا نہیں پہچانتا نہیں، پہلی بار دیکھ رہا ہوں، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو آج مجھے جنت میں نہیں جانے دے رہا ہے، میں نے تیرا کیا نقصان کیا ہے جو تو آج رب کی بارگاہ میں آ کر کہہ رہا ہے، مجھ پر مقدمہ کر رہا ہے۔ پروردگار فرمائے گا اے میرے بندے پہچان لے اس کو، یہ انسان
انسانی شکل میں ہے مگر انسان نہیں ہے، یہ تو وہ مہمان ہے جو تیرے یہاں پہ گیا تھا، یہ ماہ رمضان ہے، آج یہ تجھ پر وہ مقدمہ کر رہا ہے، یہ تیرے یہاں گیا تھا مہمان بن کر، تو نے اس کا خیال نہ کیا، تو نے اس کی عزت نہ کی، تو نے اس کی قدر نہ کی، تو نے اس کا احترام نہ کیا، آج یہ اپنا مقدمہ کر رہا ہے۔ یاد کر لینا اس منظر کو، اگر اللہ کی بارگاہ میں رمضان نے ہمارے تمہارے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تو بتاؤ وہاں پہ کیسے بچیں گے؟ کیا طریقہ ہوگا؟ کیسے وہاں پہ بچ پائیں گے؟ تو اسی لیے آج اس کی قدر کر لو۔ اس کی قدر کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے ہر گناہ سے توبہ کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ یا اللہ رمضان آ رہا ہے، ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ معافی مانگ رہے ہیں، ہم رمضان میں رمضان کی فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ فضیلتیں ہمارے سامنے ہیں مولا، ہم ماہ رمضان کا فیض پانا چاہتے ہیں، ہم ماہ رمضان میں تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان میں عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ مگر شیطان بار بار کہے گا کہ بھیا کیا کر رہے ہو، کیوں توبہ کر رہے ہو، یہ توبہ کرنے سے منع کرے گا، مگر قرآن کہتا ہے توبہ کرو گے تبھی جنت کا راستہ کلیئر ہوگا، توبہ نہیں کرو گے تو جنت کا راستہ کلیئر ہونے والا نہیں ہے۔ تم ہو چاہے جتنے بڑے اپنے گھر کے امیر کبیر چودھری مالدار سرمایہ دار، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کیا کرتا ہے۔ رمضان سے پہلے توبہ کر لو، شیطان تو پوری کوشش کرے گا کہ کوئی بھی توبہ نہ کر پائے، لیکن یہ شیطان کے خلاف ہماری جنگ ہے، اس جنگ میں ہمیں ہر حال میں جیتنا ہے۔ تو پہلی صفت، پہلی خوبی کہ بندہ توبہ کرے تو جنت کا حقدار بنتا ہے، اور دوسری جنتی لوگوں کی خوبی اور ان کی صفت کیا ہے؟ دوسری ان کی خوبی قرآن نے بیان فرمائی، العابدون، زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا دوسرے وہ لوگ ہیں جنت میں جائیں گے، کون؟ فرمایا جو اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت بندگی کیا کرتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، انسان و جنات ہم سب کے لیے اللہ نے فرمایا تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا بے شک ہم نے انسان کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو مقصد حیات عبادت ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ نماز، عبادت، سجدہ، بندگی۔ مگر ہمارے ہاں عبادت کے نام پہ لوگوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ عبادت کے نام پہ تو لوگ جلسوں میں سے اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولانا کون کون سی باتیں کر رہا۔ عبادت کی بات آئی، سجدوں کی بات آئی، ہماری قوم کا یہی حال ہے، دم دبا کے نکل لیے۔ سجدوں سے کترانے والوں، عبادتوں سے دور بھاگنے والوں، یاد رکھنا میرے آقا کا اعلان ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اور ہمارے معاشرے میں ہماری قوم کی سب سے بڑی یہی کمزوری ہے کہ ہم نماز کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں۔
مسجد میں جانے کو تیار نہیں، مسجد میں جانے کا بالکل ایسا ہو گیا معاملہ کہ جمعے کے دن بھی لوگ لحاظ کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں کہ اگر جمعہ بھی نہیں پڑھا تو لوگ یہ کہیں گے بھئی بڑا بدبخت آدمی ہے، جمعہ تک نہیں پڑھتا۔ تو شرم و حیا، لوگ لحاظ کے چکر میں لوگ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لوگ لحاظ کے لیے نہیں، لوگوں کی شرم کے لیے نہیں، اللہ کی شرم کر کے نماز پڑھی جائے، اللہ سے حیا کر کے عبادت کی جائے۔ یہ جو ہفتے ہفتے والا سسٹم ہمارے یہاں بن گیا، ایک ہفتے میں ایک بار جمعہ، وہ بھی 2 رکعت نماز، اور وہ بھی بھاگتے بھاگتے آخر ٹائم میں مسجد میں پہنچے، جیسے تیسے الٹے سیدھے سجدے کیے، نمازیں پڑھنا نہیں آتا آج تک، مگر پکے مسلمان، پکے جنتی۔ ہماری حالت یہ ہے، اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے ہیں، پکا جنتی کہتے ہیں، لیکن عبادتوں کا ڈھنگ نہیں آیا۔ اگر اس پورے مجمع کے اندر ابھی معلوم کر لیا جائے اور سن لیا جائے، یہ علماء بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اگر ثنا سنی جائے تو لوگ سنا نہیں پائیں گے، چند لوگ سنا پائیں گے۔ اگر سورہ فاتحہ سنی جائے لوگ سنا نہیں پائیں گے، چند لوگ سنا پائیں گے۔ اتنا کمزور ہمارا حال یہ ہے، اللہ رحم فرمائے۔ نمازوں کے معاملے میں اتنے کمزور، ہمیں نماز تک یاد نہیں ہے، ہمیں ثنا تک یاد نہیں ہے۔ یہ نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں، انہیں نمازیں یاد نہیں، درود فاتحہ یاد نہیں، یہ سنیت کے ٹھیکیدار بن کے نکلے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر اپنے آپ کو واقعی سچا نبی کا عاشق بنانا ہے تو مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا، مسجدوں میں جا کر سر جھکانا پڑے گا۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، اور نوجوان یا بزرگ ہمارے اگر یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، ہمیں ہماری زبان نہیں پلٹتی ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ان کی زبانیں پہلے سے پلٹ گئی ہیں، یہ آسانی سے عربی الفاظ ادا کر لیا کرتے ہیں، لیکن ہماری زبانیں نہیں پلٹتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری اب عمر ہو گئی، اب ہماری زبانیں نہیں پلٹتی ہیں۔ اب میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا ان کی عمر کیا تھی؟ کیا وہ بچپن سے نماز سیکھے ہوئے تھے؟ کیا بچپن سے انہیں قرآن یاد تھا؟ نہیں، قرآن تو ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا، وہ پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ تو پتہ لگا عمر کوئی بھی ہو، اگر بندہ کوشش کرے تو بآسانی اس کام کو کیا جا سکتا ہے۔ اور بات اگر نوجوانوں کی کریں تو نوجوانوں کا تو حال یہ ہے، ہر گانا جب یاد ہو جاتا ہے، ہر نئی فلم کا تمہیں نام ہی نہیں اس کے سین تک یاد ہو جاتے ہیں، اس کے ڈائیلاگ تمہیں یاد ہو جاتے ہیں۔ تو عجیب بات ہے، ہر گانا یاد کرنے والا نوجوان کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ نماز یاد نہیں ہوتی ہے؟ یاد ہوگی، کرتے نہیں ہو، اگر کرو گے تو ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب جلدی آخری بات میری سنیں اور توجہ سے سنیں، بات ختم کر رہا ہوں۔ اگر بندہ کوشش کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو دوسری قسم کیا جنتیوں کی فرمایا گیا؟ عبادت کرنے والے۔ تیسری قسم کیا؟ الحامدون، حمد کرنے والے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے۔ اور چوتھی قسم الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ تو پھر یہ لوگ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، یہ صفات پائی جائیں، قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ